میرے بھائیوں، ہم جانتے ہیں کہ آج فلسطین کے مسلمانوں پر کیا بیت رہی ہے۔ ان کا قتل عام کیا جا رہا ہے۔ مسجد اقصیٰ جو کہ قبلہ اول ہے، اس کی توڑ پھوڑ کی جا رہی ہے، وہاں زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ یقیناً فلسطین کے مسلمان اس وقت پوری دنیا کے مسلمانوں کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ ان کی مدد کو پہنچے۔ تو ہم کیا مدد کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے گڑ گڑا کر اللہ سے دعائیں کریں، اللہ ان کی مدد فرمائے۔ پھر مالی طور پر جو ان کی ضرورتیں ہیں وہ پہلے دیکھا جائے کہ کیا ضرورتیں ہیں، اور پھر ان کے لیے ہمیں کچھ فکر مند ہونا چاہیے۔ تو میرے ذہن میں یہ بات آئی، کیوں نہ آج کا جمعہ میں انفاق فی سبیل اللہ، خاص طور پر فلسطین کے جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کے لیے ہم جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں، اور آپ کو اس حوالے سے ترغیب دینے کے لیے آج کا جو عنوان ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ہے۔ میرے بھائیوں، میں آخر میں یہ بھی چاہوں گا، جیسا کہ مجھے ایک مسجد اقصیٰ کے ڈاکٹر اکرما صاحب ہیں جو امام وہاں کے ہیں، ان کا ایک لیٹر بھی مجھے ملا ہے، مجھے یعنی گروپ میں آیا ہے، سب لوگوں کو ملا ہے، مجھے بھی ملا ہے۔ تو اس میں انہوں نے درخواست کی ہے کہ فلسطین کے شہداء کے لیے ہم جمعہ کے بعد ان کے لیے غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھیں۔ تو میں یہ قاری صاحب سے درخواست کروں گا کہ یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان شہداء جو اللہ کے دین کے لیے لڑنے والے یہ فلسطینی بھائی ہیں اور بہنیں ہیں، ان کے جو ان میں سے جو شہید ہو گئے ہیں ان کا نماز جنازہ غائبانہ ہمارے ہاں بھی پڑھا جانا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے مثال دے کر کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے کمثل حبۃ، جیسے ایک دانہ ہو، انبتت سبع سنابل، اس ایک دانے سے 7 بالیاں، 7 سٹے نکلیں، اور فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، اور ہر بالی میں، ہر سٹے میں 100 دانے ہوں، تو ایک دانے سے 700 دانے ہو جائیں گے۔ تو اس طرح اللہ مثال دے کر یہ سمجھا رہا ہے کہ اگر آپ 1 روپیہ اللہ کی راہ میں دیں گے تو آپ کو 700 گنا اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ اور پھر اللہ نے اس کے بعد یہ فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اس سے بھی زیادہ کر دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے، کئی گنا زیادہ دے دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ دراصل اللہ دیکھتا ہے کہ اس کے اندر جذبہ کتنا ہے، تقوی کتنا ہے، اس کے اندر جو اندر کی کیفیت ہے وہ کس حد تک وہ اللہ کے نزدیک ہے، یہ اندر سے اللہ کے کتنا نزدیک ہے، اللہ یہ بات دیکھنا چاہتا ہے، اس کے مطابق اجر و ثواب دیتا ہے۔ اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط بنائے، اور اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں فرمایا واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا ہے، اللہ کے پاس
بڑی وسعت ہے، بڑے خزانے ہیں، لیکن وہ علیم ہے، اسے پتہ ہے کہ کہاں لگانا ہے، کہاں کس کو دینا ہے، کتنا دینا ہے۔ وہ علیم ہے، جانتا ہے ان سب باتوں کو۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے اپنے آپ کو ہر وقت تیار رکھنا چاہیے، اور جو موقع بھی ہمیں ملے ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اب کیونکہ خاص طور پر فلسطین کے مسلمانوں کی خاص ضرورت ہے، تو ہمیں ان کی ضرورت کے مطابق اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے۔ جانی لحاظ سے بھی ان کی مدد کرنی چاہیے کہ ہم جا کر ان کی مدد کریں جہاں تک ممکن ہو، مالی لحاظ سے بھی ان کی مدد کرنے کی ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، تم جو بھی کوئی بھلائی اللہ کے ہاں آگے بھیجتے ہو، هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمُ أَجْرًا، تو تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا، اس سے بہتر تم اللہ کے ہاں پالو گے۔ یعنی جتنا تم دو گے، جتنا عمل کرو گے، اس سے کہیں بہتر اللہ تمہیں اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ وَأَعْظَمَ أَجْرًا، اور اجر کے لحاظ سے اللہ اس سے بھی زیادہ تمہیں دے گا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں کوشش کر کے خرچ کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، جو دن رات خرچ کرتے ہیں، کبھی چھپا چھپا کر دیتے ہیں کہ ریاکاری نہ ہو، اور کبھی علانیہ دیتے ہیں کہ مجھے دیکھ کر دوسرے بھی دیں، تو دونوں طریقے اپناتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اللہ کے ہاں، ان کے رب کے ہاں، اللہ کے ہاں ان کا اجر ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ میرے بھائیوں، ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی۔ فرمایا لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، تم جو نیکی کا اصل اجر اور ثواب ہے وہ نہیں پا سکتے جب تک تم جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب مال ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ جو تمہیں سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، اس وقت تک تم نیکی کا صحیح مقام، جو نیکی وہ نہیں پا سکتے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بعد یہ بھی فرما دیا فَإِنَّ اللَّهَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ، تم جو بھی خرچ کرتے ہو، فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اللہ کو وہ خوب پتہ ہے کہ تم کیا خرچ کر رہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جب اللہ سب کچھ جانتا ہے کہ میں نے اپنے مال سے اچھا دیا ہے یا اس میں سے جو ہلکی کوالٹی کا ہے وہ دیا ہے۔ دیکھیں، میں ایک ٹوکرا سیب کا لایا اور اس میں صاف ظاہر ہے کچھ ہلکی کوالٹی کے بھی نکل آتے ہیں، کچھ گلے ہوئے بھی۔ اب میں اگر ان کو الگ کر کے کہوں کہ یہ غریبوں کو دے دو تو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو سب سے زیادہ آپ کو مال پسند ہے وہ اللہ کی راہ میں جب تک نہیں دو گے، اس وقت تک تم نیکی کا جو درجہ ہے، نیکی کا جو اجر و ثواب ہے وہ تم حاصل نہیں کر سکتے۔ ایک روایت میں آتا ہے جب یہ آیت آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضرت ابو طلحہ جو انصار مدینہ میں سب سے زیادہ صاحب مال تھے، یعنی انصار مدینہ میں مالداروں میں سب سے زیادہ مالدار تھے، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، یہ باغ مجھے پورے مال میں سب سے زیادہ محبوب ہے،
یہ ایک باغ جو میں نے اسپیشل اپنے آپ کے لیے خاص کیا ہوا ہے، یہ باغ مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے، اور میں اب اس باغ کو اللہ کی راہ میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی یہ آیت سنی اور فوراً عمل کرنے کی ٹھانی کہ یہ سب سے زیادہ پیارا مال جو ہے یہ باغ ہے، لہذا میں اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں، میں صدقہ میں نے کر دیا ہے، اللہ کی راہ میں دے دیا۔ تو آپ نے فرمایا بہت خوب، اور آگے فرمایا ذالک مال رابح، یہ نفع بخش مال ہے، یعنی اس کا آپ کو بہت نفع ملے گا، اس کا آپ کو بڑا اجر ملے گا، نفع ملے گا، یعنی یہ نفع بخش مال ہے۔ 2-3 مرتبہ یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور پھر فرمایا کہ میں نے سن لیا، آپ نے یہ صدقہ کر دیا، بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں، قریبی رشتہ داروں کو یہ تقسیم کر دیں۔ چنانچہ انہوں نے وہ باغ جو ہے اپنے چچا کے بیٹوں اور دوسرے قریبی رشتہ داروں میں وہ تقسیم کر دی۔ تو میرے بھائیوں، یہ مثالیں ہمارے لیے ہیں، وہ ہماری طرح ہی انسان تھے، ان کی خواہشات بھی ہماری ہی طرح تھیں، وہ بھی ہماری طرح ہی کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے تھے، لیکن ان کے ایمان کی مضبوطی یہ تھی کہ فوراً آیت سنی اور فوراً اس پر عمل کرنے کی ٹھانی۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے، مجھ سمیت ہم سب کو، کہ اپنے مال میں سے جو سب سے زیادہ عزیز محبوب ہے، ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بن جائیں۔ ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، ہاں تم ایسے لوگ ہو کہ تمہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی دعوت دی جاتی ہے، پکارا جاتا ہے، فمنکم من یبخل، پھر تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو بخل سے کام لیتے ہیں۔ سن لیں، ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ، جو بھی بخل سے کام لے گا تو وہ اپنے جان کے ساتھ بخل کرتا ہے۔ واللہ الغنی، اللہ تو غنی ہے، اللہ کو کچھ ضرورت نہیں، وانتم الفقراء، تم ہی محتاج ہو، تم ہی ضرورت مند ہو، وان تتولوا، اگر تم پھر جاؤ گے، یعنی صدقہ کرنے سے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے، دین سے، تو یستبدل قوما غیرکم، اللہ تمہارے علاوہ اور لوگ لے آئے گا تمہیں ختم کر کے، ثم لا یکونوا امثالکم، پھر وہ تمہاری طرح کے نہیں ہوں گے بخل کرنے والے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوں گے۔ میرے بھائیو، یہ بات یاد رکھیں کہ جب انسان اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرتا ہے تو اللہ اس کے بدلے میں اس سے بہتر عطا فرما دیتا ہے۔ یہ بات بھی اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، جب بھی تم کچھ خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں، اللہ اس کے بدلے میں، اس کے ساتھ ہی آپ کو اس کے بدلے میں اس سے بہتر عطا فرما دے گا۔ واللہ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے، یعنی رزق دینے والوں میں سب سے بہترین ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کا ایک اپنا نظام ہے، ایک طریقہ ہے، ایک روایت کے مطابق جب بھی صبح ہوتی ہے اللہ 2 فرشتے نازل فرماتا ہے، یعنی زمین پر 2 فرشتے اترتے ہیں، اور وہ دونوں اترتے ہی ان دونوں میں سے ایک کہتا ہے، اللہم اعط منفقا خلفا، اے اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرنے والا ہے، صبح سویرے ہی یہ دونوں فرشتے اترتے ہیں
ان میں سے ایک یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرنے والا ہے اسے اس کے پیچھے اور زیادہ اس کو دے دے، یعنی جو بھی اس نے خرچ کر دیا اس کے بعد اسے زیادہ عطا فرما دے۔ وَيَقُولُ الْآخَرُ، اور دوسرا یہ دعا کرتا ہے اللہم اعط ممسکا تلفا، اے اللہ جس نے اپنے مال کو روک کے رکھا اور تیرے راستے میں کچھ خرچ نہیں کیا، اے اللہ اس کے مال کو تلف کر دے۔ یعنی یہ دو فرشتے اللہ کے حکم کے مطابق اترتے ہیں اور ہر روز صبح کو دعا کرتے ہیں۔ اب آج صبح بھی انہوں نے یقیناً یہ دعا کی ہے۔ اب اگر میں یہ بات اس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ درست بات ہے تو کیا مجھے اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو دینے والا نہیں بنانا چاہیے؟ یقیناً مجھے ایسا ہونا چاہیے کہ میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں دوں، کیونکہ فرشتے نے دعا کر رکھی ہے کہ اللہ جو بھی خرچ کرے اسے اس سے زیادہ عطا فرما، تو مجھے اللہ اس سے زیادہ دے دے گا۔ اس لیے مجھے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میرے مال میں کوئی کمی آئے گی، ایسا ہرگز نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ایک حدیث قدسی کے مطابق ابن آدم سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے اے ابن آدم انفق انفق علیک، اے آدم کے بیٹے تو میرے راستے میں خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا، یعنی میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ اللہ وعدہ فرما رہا ہے، اللہ وعدہ فرما رہا ہے۔ دیکھیں ہمارے ہاں لوگ وعدے کرتے ہیں مکر جاتے ہیں، بھلا بتائیں اللہ کا وعدہ کبھی غلط ہو سکتا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ اے ابن آدم، اور یہ بات کون بتا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یوں فرماتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بیان فرماتے، جو اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے وہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے۔ جب اللہ کی یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، کہنے والا اللہ، بتانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو غلط کبھی ہو سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، جب اللہ یہ فرما رہا ہے کہ انفق، اے ابن آدم تو میرے راستے میں خرچ کر، انفق علیک، میں تجھ پر خرچ کروں گا، تو میرے بھائیو ہم بڑی مثالیں جانتے ہیں، بہت مثالیں جانتے ہیں، اور ہمارے سامنے ارد گرد مثالیں ہیں کہ جن میں ایک بندے نے کچھ خرچ کیا، اللہ نے اس کو کہیں زیادہ عطا فرما دیا۔ ہمارے اسلام آباد میں ایک دوست ہیں، وہ یہ بتا رہے تھے کہ ان کے ایک دوست ہیں ڈاکٹر امریکہ میں، یہ کافی پرانی بات ہے، کہ وہ آئے، انہوں نے یہاں آ کر ایک ان کی کوٹھی تھی اسلام آباد میں، اس وقت کافی پرانی بات ہے، 4 کروڑ کی یا کچھ کروڑ کی انہوں نے بیچ دی اور واپس چلے گئے۔ وہاں دوست اکٹھے ہو کر ان کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ 20 کلومیٹر دور مسجد ہے جہاں ہمیں نماز کے لیے جانا پڑتا ہے، امریکہ کی بات، تو کیوں نہ ہم اپنے علاقے میں قریب کوئی مسجد بنوائیں اور اس کے لیے جگہ لیں۔ کہنے لگے کہ ہاں بہت اچھا موقع ہے، میں اتنے کروڑ روپیہ یہ اپنا پلاٹ بیچ کر لایا ہوں، یہ لے لو اور اپنا پلاٹ تو خریدے نا۔ تو گویا انہوں نے مسجد کے لیے وہ ساری رقم لگا دی پلاٹ کی خریداری پر، اس کے بعد مسجد بھی بن گئی۔ 1 سال کے بعد یہ میرے دوست جو میرے دوست ہیں مجھے بتا رہے تھے کہ وہ ساتھی میرا دوست ڈاکٹر مجھے بتاتے ہوئے رو پڑا، کہنے لگا کہ جتنی میں نے رقم دی تھی اس سے دگنی سے زیادہ مجھے میرے ہسپتال سے مجھے آمدن ہوئی، اور مجھے کچھ پتہ نہیں کہ کیسے ہوئی۔ ہر سال جتنی آمدن ہوتی تھی اس سے دگنی سے زیادہ آمدن ہوئی۔ تو میرے بھائیو، اس طرح اللہ لوٹاتا ہے۔
یہ ہے وہ بات جو اللہ کا وعدہ ہے کہ جب انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ اس سے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ یہ ایک مثال ہے۔ آپ کے ارد گرد بھی بیسیوں مثالیں ایسی ضرور ہوں گی۔ اللہ ہمیں بس خرچ کرنے والا بنائے اور اللہ ہمیں اپنی راہ میں خرچ کرنے والا بھی بنائے، ہمارے دلوں میں خلوص پیدا فرمائے، دکھلاوا نہ ہو اور لوگوں کی کو راضی کرنا مقصود نہ ہو، اللہ کو راضی کرنا مقصود ہو۔ تو میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق لا حسد الا فی اثنتین، دو آدمی قابل رشک ہیں، دو آدمی قابل رشک ہیں۔ فرمایا رجل آتاہ اللہ القرآن فہو یقوم بہ آناء اللیل، ایک بندہ ہے اللہ نے اسے قرآن کی دولت سے نوازا ہے، بڑا خوبصورت قرآن پڑھتا ہے اور راتوں کے اوقات میں کھڑے ہو کر اللہ کا قرآن پڑھتا ہے، دن میں جب موقع ملتا ہے اللہ کا قرآن پڑھتا ہے۔ ایک وہ شخص ہے اللہ اس سے راضی ہے، اس پر رشک کیا جا سکتا ہے کہ اللہ جیسے یہ قرآن پڑھتا ہے مجھے بھی ایسا قرآن سکھا، میں بھی تیرے قرآن کو پڑھنے والا بن جاؤں اور مجھے بھی خوبصورت آواز عطا فرما۔ اور دوسرا وہ شخص آتاہ اللہ مالا، جس کو اللہ نے مال دے رکھا ہے، فہو ینفقہ آناء اللیل وآناء النہار، وہ کبھی رات میں موقع ملتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ نے اسے بہت مال دے رکھا ہے، اور دوسرا دن میں جب موقع ملتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو وہ خرچ ہر وقت کرتا ہے۔ تو اے اللہ مجھے بھی مال دے، میں بھی تیرے راستے میں خرچ کروں۔ تو یہ دو آدمی ہیں جن پر رشک کیا جانا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، تو میں اور آپ اگر ایسے بن جائیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کہ ہم پر رشک کیا جائے، کہ لوگ کہیں کہ اللہ ایسے ہمیں بھی مال دے کہ ہم بھی خرچ کرنے والے بن جائیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور سن لیجئے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بڑے فوائد ہیں۔ یہ نفع بخش تجارت ہے، نفع بخش تجارت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بلکہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے، صدقات کی پرورش کرتا ہے، اور جو سود ہے اس کو مٹاتا ہے۔ سود کو اللہ مٹاتا ہے اور صدقات کی اللہ پرورش فرماتا ہے۔ اچھا، کیسے پرورش فرماتا ہے؟ یہ ذرا اگلی حدیث سے سن لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی ایک بندہ تصدق بعدل تمرۃ، ایک کھجور کے برابر یعنی معمولی صدقہ کرتا ہے، من کسب طیب، پاک روزی سے، پاک کمائی سے، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اور ساتھ ہی فرمایا وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ، اللہ قبول ہی پاک روزی کو کرتا ہے۔ یہ یاد رکھیں۔ اور پاک کیا ہوتی ہے؟ جس میں رشوت کی آمیزش نہ ہو، جس میں سود کی آمیزش نہ ہو، جس میں بے ایمانی کی آمیزش نہ ہو، جس میں جھوٹ بول کر کمائی کی آمیزش نہ ہو۔ پاک روزی کو ہی اللہ پسند فرماتا ہے، اور فرمایا جو پاک روزی میں سے، پاک رزق میں سے، پاک کمائی میں سے جو اللہ کی راہ میں ایک کھجور کے برابر خرچ کرتا ہے، فإن اللہ یقبلها بیمینہ، اللہ اپنے دائیں ہاتھ سے اس کو قبول فرماتا ہے۔ ماشاءاللہ، یعنی اللہ اس کو دائیں ہاتھ میں لے کر قبول فرماتا ہے۔ ثم یربیہا، پھر اللہ اسے بڑھاتا ہے،
پھر اللہ اس کی پرورش کرتا ہے، لصاحبہا، جو اس نیکی کا کرنے والا ہے، جس نے وہ خرچ کیا تھا اس کے لیے اللہ اسے بڑھاتا جاتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے۔ اللہ اس طرح پرورش کرتا ہے، کما یربی احدکم فلوہ۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر فرمایا کہ جیسے تمہارے لوگوں میں سے کوئی پالتو جانور کو کھلا کھلا کر موٹا کرتا ہے، بڑھاتا ہے، اس کو موٹا کرتا ہے، صحت مند بناتا ہے، اللہ اس نیکی کو، اس چیز جو کھجور کے برابر صدقہ کیا تھا، اللہ اس کو بڑھاتا جاتا ہے اور اس کی پرورش کرتا ہے۔ جیسے تم پالتو جانور کو، ہم نے دیکھا ہے، آپ یقین جانے گلاب جامن کھلاتے ہوئے ہم نے جانور کو دیکھا ہے کہ گلاب جامن لوگ کھلاتے ہیں اور مٹھائیاں کھلاتے ہیں، سیب کھلاتے ہیں اپنے جانوروں کو اور خوب موٹا تازہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایسے مثال دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے تم پالتو جانور پالنے والے جو لوگ ہیں ان کو کھلا پلا کر موٹا کرتے ہو، اللہ اس کو اتنا موٹا کر دیتا ہے حتیٰ تکون مثل الجبل، بخاری کی روایت ہے کہ وہ پہاڑ کے برابر اسے کر دیتا ہے۔ آپ نے کھجور کے برابر صدقہ کیا، اللہ نے اسے بڑھا کر، کیونکہ اس میں تقوی تھا، اللہ کو راضی کرنے کا عمل تھا، اللہ کی رضا مقصود تھی، دکھلاوا نہیں تھا، اور تقوی کے ساتھ آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اللہ نے اس کو بڑھا بڑھا کر پہاڑ کے برابر کر دیا۔ یعنی گویا اجر جو ملے گا وہ پہاڑ کے برابر اللہ کر کے اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ تو میرے بھائیو، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ آپ نے اتنا خرچ کیا، اللہ نے اس کو خوب بڑھا دیا اور اس کی پرورش کر دی۔ پھر اللہ فرماتا ہے ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم، اگر تم اللہ کی راہ میں قرض حسنہ دو گے، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، تو یقیناً اللہ اس کو بڑھا چڑھا کر تمہیں دے دے گا۔ صرف یہی نہیں، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، پھر اللہ تمہیں معاف بھی فرما دے گا۔ واللہ شکور حلیم، اللہ تو بڑا قدردان ہے، بڑا قدر کرنے والا ہے، بردبار ہے۔ فرمایا اسی طرح صدقہ دینے سے انسان جہنم سے آزاد ہو جاتا ہے، انسان کو جہنم سے آزادی مل جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقوا النار ولو بشق تمرہ، آگ سے بچنے کی کوشش کرو، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا بھی صدقہ کرنا پڑے۔ تو گویا معلوم ہوا کہ کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ کرنے سے بھی انسان آگ سے، اللہ کی جلائی ہوئی آگ سے بچ سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، گویا صدقہ کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، جہنم سے آزادی کا سبب بن سکتا ہے۔ اسی طرح صدقہ قیامت کے دن سایہ بن کر تمہیں اپنے سائے میں لے لے گا۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کل امرئ فی ظل صدقتہ، ہر بندہ اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، حتی یقضی بین الناس، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا۔ یعنی فیصلے کے دن ہر ایک اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ اور ایک روایت میں واضح فرمایا کہ 7 قسم کے لوگوں کو اللہ کے عرش میں کے سائے میں جگہ ملے گی، ان میں سے ایک ہے وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا، کہ ایک آدمی نے چھپا چھپا کر صدقہ کیا کہ کہیں ریاکاری نہ ہو جائے، دکھلاوا نہ ہو جائے۔ حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، یہاں تک کہ جو اس کے دائیں ہاتھ نے خرچ کیا بائیں کو بھی پتہ نہ چلا۔ کیا مطلب؟ ارد گرد بھی کسی کو دینے والے کا پتہ نہیں چلا۔ اس طرح اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے
बन जाए। एक रिवायत मैं अक्सर इस मौजू में सुनाया करता हूँ कि सदका करने वाले पर अल्लाह के फरिश्ते भी आबियारी करते हैं। सही रवायत में आता है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये रवायत है कि एक आदमी सहरा में जा रहा था, क्या सुनता है कि एक तरफ से आवाज़ आई, इसके हदीक़त फलां, एक नाम लिया गया और कहा गया कि उस फलां शख्स के बागीचे को पानी दो। ये आवाज़ आई तो वो कहते हैं मैंने चारों तरफ देखा, मुझे कहीं से कोई नज़र नहीं आया, लेकिन मैंने ये आवाज़ सुनी, एक नाम भी लिया गया। फिर क्या हुआ कि बादल आया और वो बरसने लग गया। एक सख्त जगह पर पानी इकट्ठा होकर चल पड़ा, मैं भी साथ साथ चल पड़ा। आगे चलता गया, देखता हूँ कि एक बंदा खड़ा है, कई कस्सी उसने उठाई हुई है और वो नालियां बना रहा है। तो पानी सीधा उसके खेत में चला गया, उसके पास पहुंच गया। तो मैंने उससे उसका नाम पूछा, उसने कहा क्यों? फिर मैंने कहा कि मैंने इस तरह सुना है, और ये कहने लगा तुम्हारा क्या मामला है? उसने कहा अगर आपने ये पूछा है तो मैं बता ही देता हूँ कि मेरी जो फसल होती है मैं उसके 3 हिस्से करता हूँ। एक मैं और मेरे घर वाले इस्तेमाल करते हैं, यानी उससे मैं फ़ायदा उठाता हूँ, मेरे अहलो अयाल, और एक हिस्सा मैं गरीबों में बांट देता हूँ, और एक हिस्सा मैं वापस उसी ज़मीन में लौटा देता हूँ बीज की शक्ल। इस तरह मेरा तरीक़ा है। और कोई जब नाम उसने पूछा तो वही नाम उसने बताया जो नाम वो कहते हैं कि मैंने सुना था। तो मेरे भाइयों, अब भी अल्लाह जब चाहे जो चाहे अल्लाह कर सकता है। हम अगर अल्लाह की राह में तक़वे के साथ खर्च करने वाले बन जाएंगे, अल्लाह की राह में इंतहाई अल्लाह को राज़ी करने की नीयत से, अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए खर्च करने वाले बनेंगे, तो अल्लाह हमारे लिए भी ये सआदत हमें भी दे सकता है। फिर इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह से अल्लाह तबारक व तआला खैर के दरवाजे खोल देता है और मामलात आसान फरमा देता है। ये वादा भी अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया फ़अम्मा मन आता। सुन लें कि जो भी अल्लाह की राह में देता है वत्तक़ा, और तकवा इख्तियार करता है, अल्लाह से डर के रहता है, वसद्दक़ बिल हुस्ना, और भलाई की तस्दीक करता है, फसनुयस्सिरुहु लिल युस्रा, हम उसके मामलात आसान कर देते हैं। ये अल्लाह फरमा रहा है, हम उसके मामलात को आसान कर देते हैं। यकीनन अल्लाह तबारक व तआला के लिए कुछ मुश्किल नहीं कि वो हमारे हालात भी दुरुस्त फरमा दे और हमारे लिए भी आसानियाँ पैदा फरमा दे, अगर हम मुखलिस होकर अल्लाह की राह में खर्च करने वाले बने। फिर अल्लाह की राह में खर्च करने से कब्र की आग को बुझा देता है अल्लाह, यानी कब्र की आग ठंडी हो जाती है, उसकी गर्मी ठंडी हो जाती है। इन्न सदक़त लतुत्फ़िउ अन अहलिहा हर्रल क़ुबूर। ये शेख अलबानी ने इस रवायत को सही करार दिया है कि जो अल्लाह की राह में खर्च करने वाला है, सदका करने वाला है, तो उसके लिए अल्लाह कब्र की आग को बुझा देता है, उसकी गर्मी को ख़त्म कर देता है। तो मेरे भाइयों, मुख्तसर वक़्त में हमारे लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमूना है। फिर आप के तरबियत याफ्ता अल्लाह के नबी के सहाबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, हाँ जी, रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन सहाबा हमारे लिए नमूना है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हाल था। एक एक मिसाल मैं आपके सामने मुख्तसर वक़्त में बयान करूँगा कि एक शख्स आया, कुछ मांगा, आपने कुछ भेड़ बकरियां दे दी, उसने और मांगा, आपने और दे दी, उसने और मांगा, आपने और दे दी, यानी इस हद तक दे दी कि बहुत ज़्यादा हो गई।
اور وہ ساری بکریاں بھیڑ بکریاں لے کر اپنے قبیلے کی طرف گیا اور کہنے لگا اسلموا یا قوم فواللہ ان محمدا لیعطی عطاء من لا یخاف الفقر. یہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ مسلمان ہو جاؤ. مسلمان ہونے کے نتیجے میں محمد اتنا دیتے ہیں کہ فقیری ختم ہو جاتی، ضرورت ہی باقی نہیں رہتی کسی چیز کی. یعنی یہ تاریخ میں لکھا ہے سیرت صحابہ میں کہ کچھ لوگ مال کی محبت میں مسلمان ہو جاتے، لیکن حدیث میں آتا ہے فوراً ہی جب وہ مسلمان ہو جاتے، ایمان ان کے اندر پکا ہو جاتا، تو مال کی محبت ختم ہو جاتی اور ان کے ایمان میں اور اللہ اضافہ فرما دیتا. یعنی اس حد تک یعنی یہ صحابہ کرام اپنے ایمان میں پختہ ہو جاتے کہ ان کے دلوں سے مال کی محبت ختم ہو جاتی. حضرت عقبہ بن حارث فرماتے ہیں کہ عصر کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی، فوراً لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے یعنی جلدی سے نکلے، اور جب پوچھا گیا آپ سے تو آپ نے فرمایا ایک سونے کی ڈلی صدقے کی موجود تھی جو میں صدقہ نہیں کر سکا تھا، وہ میں اب کر کے آیا. یعنی فوراً خیال آیا تو جلدی کرنے کی کوشش کی، صدقہ کرنے کی جلدی کی تاکہ فوراً یہ کام ہو جائے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تبوک کے موقع پر 1000 دینار لے کر آئے، جبکہ اس وقت بہت غربت تھی. یہ بہت بڑی رقم تھی کہ 1000 دینار لے کر ایک جھولی میں ڈال کر لے آئے اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ڈال دیا. آپ نے فرمایا ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم، کہ اگر عثمان آج کے بعد کوئی عمل نہ بھی کرے تو یہ جو آج کا عمل ہے یہ اس کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنا ہو سکا، ہاں جی، اللہ کے نبی کے یہ صحابہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے. تبوک کے موقع پر ہی غالباً حضرت عمر فرمانے لگے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی تو میں اپنے گھر کا آدھا مال لے آیا اور میرے ذہن میں تھا کہ آج ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا. لیکن جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو انہوں نے اپنا جو بھی تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کیا چھوڑ کر آئے؟ تو فرمانے لگے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آئے. تو حضرت عمر فرمانے لگے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا. تو میرے بھائیو، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بہت سی جگہیں ہیں. اب خاص طور پر یہ جو جمعہ میں نے اس مقصد کے لیے خاص کیا ہے، یہ میں چاہ رہا ہوں کہ اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے اکٹھا کریں، جو کچھ بھی ہو سکتا ہے معلومات لیں. بہت سی جماعتیں ہیں جو یہ کام کر رہی ہیں، آپ معلومات لیں، ان تک اپنے صدقات پہنچائیں. یہ لوگ بہت شدید ضرورت مند ہیں، اس لیے ان کی ضرورتیں پوری کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اس کے علاوہ اگر آپ خرچ کرنا چاہتے ہوں تو علم کی نشر و اشاعت کے لیے، یتیموں کی کفالت کے لیے، اور اسی طرح جہاد فی سبیل اللہ تو یہ ہو ہی گیا، وہ میں نے بتا دیا، یہ سب جہاد فی سبیل اللہ میں جاتا ہے. اور اسی طرح فقراء کو کھانا کھلانے کے لیے اور دوسرے جو ضرورت مند ہیں ان کی ضرورتوں کو پورا بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن خاص طور پر اب فلسطین کے مسلمانوں کے لیے ہمیں جو زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے. میرے بھائیو، آخری جملہ سن لیں کہ انفاق فی سبیل اللہ کا بڑا اجر ہے جو ضائع بھی ہو سکتا ہے، ریاکاری کی وجہ سے، کہ آپ دکھلاوا کر رہے ہوں کسی کو دکھلانے کے لیے، آپ احسان جتلا رہے ہوں تو ضائع ہو جاتا ہے. آپ صدقہ واپس کرتے ہیں، یعنی آپ نے دیکھا کہ میں نے اس کی اتنی مدد کی اور یہ میرے آگے گھورتا ہے، بولتا ہے
ہاں جی نکال جو میں نے تجھے وہ دیا تھا، فلاں چیز دی تھی، باہر نکال واپس کر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ دے کر واپس لینا ایسے ہے جیسے ایک کتا ہو وہ سیر ہو کر کھائے اور پھر کہہ کرے اور پھر اسے چاٹنے لگ جائے، یہ ایسا ہے جو صدقہ واپس لیتا ہے اس کتے کی طرح۔ تو بڑی سخت مثال ہے میرے بھائیو، ہمیں سن کر بھی کراہت آ رہی ہے۔ تو یہ اس طرح کی غلطی نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح گھٹیا مال سے صدقہ دینا بھی ضائع کر دیتا ہے اجر و ثواب کو۔ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم پاک مال میں سے اعلیٰ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بن جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔